میرا یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے اہم خبریں بلی تھیلے سے باہر آ گئی 9 نام تھے لیکن جو نگران وزیر اعظم کے لیے نام آیا جس پر اب سب ناراض بھی ہو گئے پتا تھا نہ شہباز شریف کو نہ مسلم لیگ کاف کو نہ پیپلز پارٹی زرداری کو یہ واردات کیا کی گئی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باپ جماعت کے بانی بلوچستان سے انوار الحق کاکڑ کون لایا گیا ایسے کیا کام کروائیں گے اور قومی اسمبلی سندھ اسمبلی بلوچستان اسمبلی تحلیل ہوگی اب معاملات کدھر جائیں گے نون لیگ مریم نواز انوار الحق کاکڑ کے اتنے مخالف کیوں ہیں پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہے خورشید شاہ کیوں پھٹ پڑا شہباز شریف نے پھر عدلیہ پر بڑا وار کرنے کی کوشش کیوں کی اکانومی کے حوالے سے IMF کیا کہہ رہی ہے علیم خان کو جنت سے وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش بڑی ہمدرد ٹرک مارکیٹنگ پکڑی گئی اور افغانستان کا جھنڈا منظور ہے تحریک انصاف کا نہیں خیبر میں اس وقت جلوس نکل رہے ہیں وکلا احتجاج کر رہے ہیں تحریک انصاف نے اپنی خاموشی توڑی ہے شاہ محمود قریشی نے وارننگ بھی دی اور بول بھی پڑے لیکن ساتھ ایک ہومیوپیتھک بیان بھی دے دیا سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے تو یہ سارا معاملہ کیا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کیوں عمران خان کے معاملے پر اب کھل کر بولنے جا رہی ہے نگران وزیر اعظم کے نام پر دیکھیں PDM کی سب جماعتوں میں حیران پریشان سرپرائز شوق کہ یہ نام تو اس لسٹ میں تھا ہی نہیں اتنا بڑا سرپرائز کیسے دیا گیا گیم مکمل طور پر نون لیگ اور سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اب آپ کو جنرل رانی اور بلاول سیٹھی کی چیخیں جو ہیں وہ سنائی دیں گی پہلے ابھی ان کا بندہ خورشید شاہ کھل کے بولا بلکہ کہنے پھٹ پڑا اس نے تو کہہ دیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ناموں کی لسٹ میں انوار الحق کا نام نہیں تھا ہم نے تو جلیل عباس جیلانی عبد المالک بلوچ سلیم عباس اور ان کے نام دیے تھے یہ کہاں سے آ گیا خورشید شاہ کو پتا ہونا چاہیے جہاں سے عدم اعتماد کا ووٹ آیا پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آصف علی زرداری کے پاس 5 منٹ بیٹھ جائے وہ بتا دے کہ سب کچھ کہاں سے آتا رہا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نگران وزیر اعظم کے پاس 14 جماعتوں کو راضی رکھنا IMF کے ساتھ ڈیل کرنا الیکشن کے معاملات کو کمپنی کے حق میں کرنا لیکن یہ سب کچھ ایک طرف آپ نگران وزیر اعظم نہیں بن سکتے اگر آپ عمران خان کو مینج نہیں کر سکتے یہ کوالٹی سب سے اوپر ہے اسی لیے انہوں نے اب مریم نواز شہباز شریف قادر پٹیل اور نون لیگ کے کچھ اور رہنماؤں کو رگڑا دینا ہے تاکہ یہ نیوٹرل بھی اپنے آپ کو ثابت کریں دنیا کو بھی دکھائیں اور ذرا ان کی واردات دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیسے صاحب راجہ ریاض شہباز شریف دونوں کو حکم ملا کہ پہنچ جاؤ چائے سموسے کھانے پھر ایک باوردی نوجوان نے آگے چٹ دی دونوں نے اس کو پہلے چوما پھر ماتھے پہ لگایا پھر راجہ ریاض نے تو جوتا نکال کے فیصل آباد سٹیج پہ ہاتھ پہ مار کے کہا او بھاگ لگے نمن انوار الحق دے اور کپڑا کندھے پہ رکھا اور نکل گیا یہ ان کا سیاسی چیپٹر ختم سیاست سے ان کی وارداتیں ختم جو لوگ برطانیہ میں ٹیکسی چلائیں انہیں فخر کرنا چاہیے کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں اور ویسے بھی دیکھیں یہ سوچتے ہیں اگر لندن کا میئر بس ڈرائیور کا بیٹا ہو سکتا ہے تو پاکستان میں ٹیکسی ڈرائیور وزیر اعظم کیوں نہیں لگ سکتا لیکن پاکستانی سیاست میں آپ کو وفادار ہونا پڑتا ہے کمپنی کا اور اس کے ساتھ آپ کی کرپشن کی فائل تگڑی ہونی چاہیے یہ شخص انوار الحق 2008 سے سیاست میں برطانیہ میں بھی رہا پھر کافلی کے ٹکٹ پر کوئٹہ میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا وہ ہار گیا پھر نون لیگ میں سے ڈالا گیا باقاعدہ طور پر نواب ثناء اللہ رحیل کی ترجمان تھا یہ پھر 2018 میں نون لیگ میں بغاوت کروا کے پارٹی توڑ کے ایک باپ پارٹی کا وجود آیا جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں اسی لیے اسے پھر سینیٹر بنا دیا گیا اچھا مزے کی بات ہے اس کی پچھلے مہینے مریم نواز کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں اب مریم نواز کو لیکن سمجھ آ گیا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اصل میں کمپنی نواز شریف شہباز شریف فضل الرحمان ان لوگوں کی اوقات دکھا چکے ہیں کہ آپ لوگ صرف ٹیشو پیپر ہیں استعمال کرنے کے بعد آپ کی اوقات اتنی ہے یہ بڑا پرانا معاملہ ہے ان کا کمپنی کے ساتھ پرانا یارانہ ہے انوار الحق صاحب کا 72 سے جڑے ہوئے ہیں اور واضح طور پر عمران خان کے مخالفت میں ان کا ایک بہت بڑا سٹانس ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں یہ تحریک انصاف کے ورکرز اور عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے ذریعے کارروائی کا مطالبہ کرتے رہے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد کا ووٹ پیش آیا تو جس باپ پارٹی کو ان کے باپ نے بلوچستان میں باپ بنایا اسی باپ کے ذریعے پھر انہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کروائی صادق سنجرانی ابھی کوئٹہ گیا تھا میں نے 3-4 دن پہلے جو ویلاگ میں بتایا تھا تو یہ بندہ ڈھونڈ رہے تھے کہ منشی ہو جو غیر معینہ مدت تک کٹ پتلی حکومت بن کے تحریک انصاف پر دباؤ رکھے اور ان تمام چیزوں کو جوڑے لیکن تحریک انصاف کو فرق نہیں پڑتا دیکھیں کیونکہ جب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھا سیاستدان تھا شہریار افریدی کے ساتھ ظلم ہوتا رہا آج رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ نہیں ہے لیکن شہریار افریدی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ کہنا کہ رانا ثناء اللہ بدلہ لے رہا تھا یہ بالکل غلط بات ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی وہی لوگ بیٹھے تھے اس وقت شہریار افریدی کے ساتھ بیٹھے تھے یہ لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم عورتوں پہ نون لیگ کروا رہی تھی اور نون لیگ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہم تو ان کے منشی ہیں آج ہم ہیں کل کوئی اور آ جائے گا بلوچستان میں اب یہ اگر نون لیگ کے لیے لابنگ کروائیں تو زرداری نہیں چھوڑے گا زرداری بھی ناراض ہے اور اگر زرداری کے مخالف چلے تو نون لیگ نہیں چلنے دے گی نیب میں اس شخص کے کیسز بھی موجود ہیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بدعنوان بد کردار کرپشن سے لتھڑے ہوئے سسٹم میں ان کی اونچی جگہ ہوگی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا لچا سارے جگ کو اونچا ان کا وہی معاملہ ہے ان پر بھی کیس ہے پرائیویٹ NGO کا گورنمنٹ کمپنی کے نام اتنا مال بنایا
کہ وائس آف بلوچستان کے نام سے رجسٹریشن مکمل ریکارڈ اتنا لیول پہ چلا گیا کہ نیب کے پاس آ گیا. 50 کروڑ سے کم نیب کے پاس نہیں آتا تھا. شہباز شریف کے 16 ارب کا معاملہ تھا, بڑا معمولی, وہ سارے معاف کر دیے. شہباز شریف کو تو 4 بندے مار کے وزیر اعظم بنا دیا گیا, تو کوئی بات ہی نہیں. یہاں طاقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے, وہاں ظلم کا بازار گرم ہے. وہ صرف پاکستان میں اچھا یہ نہیں ہو رہا, دنیا میں کہیں اور جگہ بھی ہو رہا ہے. ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے, اسٹیبلشمنٹ, یہ اپنے اپنے طریقے سے واردات ہے. طاقت کا کھیل جہاں بھی ہے, لیکن اس کا اگر پاکستان سے تقابلی جائزہ لیں تو مثال کے طور پر امریکہ میں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا ہے, روس میں اپوزیشن لیڈر الیکس نویلی کے ساتھ ہو رہا ہے, ہندوستان میں راہل گاندھی, ایکواڈور میں فرنانڈو مار دیا انہوں نے, میانمار میں وہاں اینگ سونگ سو جو ہے ان کی وہ, اور جنرل عبد الچلانی ہے, سوڈان میں, ایتھیوپیا میں, سینٹرل افریقہ میں, مطلب ایک ننگا کھیل جاری ہے. لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ایک اپنی تاریخ لکھی جائے گی. 80% آبادی کا مقبول ترین لیڈر اس وقت 9/12 کے سیل میں بیٹھا ہوا. تحریک انصاف کے خلاف ممنوع فنڈنگ کا کیس 22 اگست سے شروع کیا جا رہا ہے, جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ چیئرمین تحریک انصاف کو فیملی اور وکلا سے ملنے کی اجازت دے رہی ہے عمران خان کو, لیکن جیل حکام ماننے کو تیار نہیں. جہاں نواز شریف کرپشن میں سزا یافتہ جیل میں, اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے نواز شریف کی جان کی گارنٹی مانگتی تھی کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو اس کی جان کی ذمہ داری عمران خان کی ہوگی. وہاں ملاقات کے لیے انتظامیہ جیل کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے. کھانے کی حد تک آپ دیکھیں کہ جی عدالت کی معاملت کریں, اڈیالہ جیل میں شفٹ نہیں کریں گے, کلاس کو چیلنج نہیں کریں گے, B سے C نہیں کریں گے, C سے D نہیں کریں گے, جو بھی ملاقات کا وقت ختم ہوتا ہے پھر یہ لوگ کیس سنتے ہیں, جان بوجھ کر فیصلہ نہیں کرتے. ٹاؤٹ ان کا جج عامر فاروق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ خان نواز شریف بھی نہیں, خان مہتاب عباسی بھی نہیں, اعظم ہوتی بھی نہیں, فاروق ستار بھی نہیں, ان سب جیسوں کا مجموعہ خان کے نزدیک میں نہیں. شوکت خانم گئے کی بیٹا ہے. وکلا اس وقت سپریم کورٹ کے باہر عمران خان کو انصاف نہ دینے تک احتجاج کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس وقت ہزاروں لوگ دہشت گردی کے خلاف امن مارچ میں عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں. جہاں اس وقت عمران خان کو آپ کو پتہ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح الیکشن کمیشن اس نے کہا کہ تم لوگ آل شریف کے ساتھی ہو, تو اس پہ بھی جو کیس ہے وہ 22 اگست کو شروع کر رہے ہیں. بے گناہ معصوم تحریک انصاف کے لوگوں کو بنا کسی جرم کے ہٹلر کے دور کی طرح, اسٹالن کے دور کی طرح اٹھایا جا رہا ہے. 250 کارکنوں کو لاہور سے پولیس گردی کا شکار رات کیا گیا. 2 سال پہلے آزادی کے اسی مہینے میں صرف کشمیر کی آزادی کے لیے لوگ نکلتے تھے. آج مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے لوگ نکل رہے ہیں. وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرانے پر بھارتی فوج کو تکلیف تھی, تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانے سے آج ادھر حکومت کو تکلیف ہے. کشمیر کے لوگ دنیا بھر میں عمران خان کے نکلے. آپ یقین کریں مجھے فلسطینی لوگوں کے پیغامات آئے ہیں واٹس ایپ پہ کہ عمران خان ہمارے لیے بولتا تھا, آپ جو پروٹیسٹ ہوں گے ہم بھی آنا چاہتے ہیں. سکھ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر اس نے مذہبی احسانات کیے, ہم ضرور اس کے احتجاج میں آئیں گے. پاکستان میں ایک طرف منظور پشتین کی پارٹی, اس کے جلسوں میں افغانستان کا جھنڈا لہرانے کی اجازت ہے, لیکن اپنے ملک میں سب سے مقبول, سب سے ہر دل عزیز تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانا جرم. نون لیگ کی ریلی میں نواز شریف سزا یافتہ نااہل مجرم اس کی تصویر لگا کے جو پاک فوج کے جرنیلوں کو گالیاں دیتا تھا, جس کی جماعت کا خواجہ آصف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا تھا ان کی ہڈیوں کا گودا کھا گئے, 4 جنگیں ہارے ہیں, 71 کی جنگ کا ذکر کرتا تھا. ایاز صادق ملک کے سپہ سالار باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپنے اور ماتھے پہ پسینے کی باتیں کرتا تھا. دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کے چیف جنرل فیض کو نواز شریف سریعام دھمکیاں دیتا تھا. دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے مریم نواز لگواتی تھی. اپنے جلسوں میں ان لوگوں کے گناہ معاف کروا کے ان کے جھنڈے لہرانے کی اجازت دے دی, لیکن تحریک انصاف کے پرامن ممی ڈیڈی برگر بچوں کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا. اس لیے بات تو پھر ہوگی اور کھل کے ہوگی. تکلیفیں جسے ہوتی ہے ہوتی رہے. پاکستان کی بچیاں جیل میں قید, ضمانتیں ان کی پچھلے 97 دن سے بے گناہ کسی جرم کے, چلان پیش کیے بغیر مقدمے, ہراساں جوڈیشل ریمانڈ. دوسری طرف جنت کا وزیر اعلیٰ یعنی وہ علیم خان کے اسپتال میں جنت مرزا کو لا رہے ہیں. وہ گھر میں کام کرنے والی خواتین کو بستر پہ لٹا کے کمپنی کے وہی ڈرامے, وہی گانے, وہی فلمیں, وہی صنف نازک, ان کی نوٹنکی کہ علیم خان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے. سوشل میڈیا پر وہ ایک ڈاکٹر کی نوٹنکی ہے, دوسرا انہوں نے پاکستان کا اربوں ڈالر آپ کو پتہ لوٹ مار تو کی ہے. اب اس میں سے کمیشن دیتے رہے کہ جس طرح آصف زرداری سندھ کا مال لوٹ کر کراچی کے میئر کے الیکشن ہو, گلگت بلتستان کی الیکشن اسمبلیاں بنانی ہو, خرید لیتا ہے, منڈی لگا لیتا ہے جب چاہے. انہیں بھی اپنا اقتدار اس طرح بڑا کرنا ہے. علیم خان کی مارکیٹنگ کا اب پاکستانیوں کا پیسہ لگے گا. یہاں سے پنجاب کا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے پاگل ہوئے میں. یاد رکھیں عمران خان کا باجوہ کے ساتھ یہی سب سے بڑا اختلاف تھا. وہ علیم خان کی وزارت اعلیٰ پر راضی نہیں تھا. ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت تمام معاملات عمران خان نے کرپٹ ہوتے ہی سائڈ پہ کیا. اب یہ خان کو دکھانا چاہتے کہ دیکھو ہم کرپٹ سے کرپٹ لوگوں کو تمہارے سامنے لائیں گے, وزیر اعلیٰ بنائیں گے. انا کا مسئلہ ہے, اسی لیے جنت سے لائیں, دوزخ سے لائیں, لیکن یہ اللہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس عمر میں نوجوان بچہ محبت کے جذبے سے آشنا ہوتا ہے, اس کی سوچ کا محور قدرتی طور پر ظاہری رونقوں کا عادی ہوتا ہے. اس عمر میں عمران خان نے ان نوجوان بچوں کو شعور دیا جو ہماری عمر کے 40 سال کے لوگ ایمان لائے. ان بچوں کا پہلا محبوب عمران خان بن گیا, پہلا پیار عمران خان. پہلی محبت انسان کو زندگی بھر نہیں بھولتی. جس بچے کو محبت ہوگی عمران خان سے, اس کے نظریے سے, وہ اس فیضان کی طرح آنسو گیس کے شیلوں میں بھی جھومتا ہے. وہ نہیں آپ خرید سکتے, اپنے جبر سے ظلم سے آپ دبا سکتے,
जब वो उठेंगे बड़ी ताकत की तरह उठेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और 64